الحسنۃ بعشر امثالھا، اللہ کے ہاں نظام یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی نہیں لکھی جاتی، ایک نیکی کو 10 میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی کی 10 نیکیاں بنا دی جاتی ہیں اور وہ 10 لکھی جاتی ہیں۔ برائی چھوڑنے کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک درجہ لکھ دیا جائے گا، ایک درجہ لکھ دیا گیا، ایک نیکی لکھ دی گئی ہے۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک۔ یہ حدیث مبارکہ بھی لمبی حدیث ہے، اس لیے ہم اس کو پہلی احادیث کی طرح ہی ترجمے کے ساتھ تشریح کرتے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ، اس کا نمبر ہے 37 اور اس کا عنوان بن سکتا ہے اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت، اللہ کا لطف و کرم۔ یہ حدیث مبارکہ، اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ پہلے بھی اس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، جس حدیث کی سند کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں فیما یروی عن ربہ، کہ وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہاں پر بھی فیما یروی عن ربہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ ان اللہ کتب الحسنات، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو لکھ دیا ہے، حسنات کو لکھ دیا ہے، والسیئات، اور برائیاں بھی لکھ دی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں کام نیک ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، عمل صالح ہے، اور اس کے اتنے درجات ہیں، اتنے نمبر ہیں۔ یہ کام کوئی آدمی کرے گا تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ فرشتوں کو بتا دیا ہے، لکھ دیا ہے، لکھوا دیا ہے۔ وہ سیئات، اور اسی طرح برائیوں کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ ثم بین ذلک، اور اس کی وضاحت بھی کر دی ہے، لکھوا بھی دیا اور وضاحت بھی کر دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا فمن ہم بحسنۃ، فمن، جو کوئی انسان، ہم، ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، نیت کرتا ہے، بحسنۃ، ایک نیکی کی، نیک کام کرنے کا کوئی بھی ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں نیک کام کروں گا، ظاہر سی بات سچے دل سے، پکے دل سے، پختہ نیت سے کہ میں نیکی کروں گا، وضو سے پہلے مسواک کروں گا، وضو کے ساتھ مسواک کے ساتھ وضو کروں گا، 2 نفل پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، یہ نیت ہے صرف۔ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا، اور اس کو کر نہیں پاتا کسی بھی وجہ سے، نیت اس کی پکی تھی، اس نے نیت پختہ کی تھی کہ میں صبح سحری میں اٹھوں گا اور روزہ رکھوں گا، مگر وہ نیند غالب آ گئی، اٹھ نہیں سکا، روزہ رکھ نہیں سکا۔ کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ،
اللہ تعالیٰ اس کی صرف نیت، نیکی کی، نیک کام کی، اچھائی کی صرف نیت پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی نیت کرنے پر اس کے لیے ایک نیکی کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کس قدر اللہ کریم ہے، کس قدر اس کا لطف ہے، کس قدر وہ مہربان ہے، کس قدر وہ شفیق ہے، کس قدر وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ نیکی کا صرف ارادہ کرے نہیں کسی بھی وجہ سے، تو اس کے صرف ارادے سے، قصد سے، نیت سے اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے، پوری ایک مکمل نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ آگے چل کر بتاتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب کیا ملتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، اللہ کے ہاں نظام یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی نہیں لکھی جاتی، ایک نیکی کو 10 میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی کی 10 نیکیاں بنا دی جاتی ہیں اور وہ 10 لکھی جاتی ہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اگر اس نے ارادہ کیا ہے اور وہ کر بھی لیتا ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حسنات، اگر وہ نیکی کا ارادہ کیا تو اس نے کسی بھی نیکی کا، اور وہ نیکی کی اسے توفیق بھی مل گئی، اس نے نیکی کر لی، نیک کام کر لیا، جو اس نے نیک کام کا ارادہ کیا تھا وہ اس نے کر بھی لیا، تو وہ اللہ کے ہاں وہ کتبہ اللہ عندہ 10 حسنات، اس کو ایک کو اللہ تعالیٰ 10 میں لکھ دے گا، صرف 10 نہیں، الی 700 ضعف، 700 گنا، 700 ضعف، 700 گنا، ایک کی 10، 10 700 گنا، الی اضعاف کثیرہ، اور وہ اس کا جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا، بڑھتی چلی جائیں گی، 1 سے 10، 10 سے 700، 700 سے 7000، 7 لاکھ، ان کا جس نیت سے، جن حالات میں، جس کیفیت میں اس بندے نے نیکی کی ہوگی، اسی کے حساب سے اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، ذرا غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اپنے بندوں کے لیے۔ وَإِنْ هَمَّ، اگر وہ ارادہ کرتا ہے، بِسَيِّئَةٍ، کسی برائی کا، کسی بھی غلط کام کا، کسی بھی اللہ کے منع کردہ کام کا، وہ صرف ارادہ کرتا ہے برائی کا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، مگر اس کو کرتا نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی حالات ایسے آ گئے، کوئی وقت ایسا ہو گیا، کوئی چیز جو اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا اس کو موقع نہیں ملا، وقت نہیں ملا، کر نہیں سکا کسی بھی وجہ سے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اس نے اس کو کیا نہیں ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، برائی چھوڑنے کا ایک تو ہے نا کہ قصدن چھوڑ دی ہے، ایک یہ کہ وہ کر ہی نہیں سکا، برائی کا ارادہ تو کیا تھا مگر کر نہیں سکا، یہ ایک اس کا مفہوم بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے قصدن چھوڑ دی برائی کی نہیں، ارادہ کیا تھا مگر کی نہیں، تو برائی چھوڑنے کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک درجہ لکھ دیا جائے گا، ایک درجہ لکھ دیا گیا، ایک نیکی لکھ دی گئی ہے، اور نیکی ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں ایک نہیں رہتی، وہ 10 بن جاتی ہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اگر وہ اس نے ارادہ کیا برائی کا اور اس کو کر بھی لیا، برائی اس نے برائی کا ارتکاب کر لیا، جو اس نے برائی کوئی بھی کسی قسم کی برائی بھی، کوئی بھی اس نے گناہ کا قصد کیا تھا اور وہ گناہ اس نے کر لیا ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اللہ کے ہاں اس کی وہ برائی ایک لکھی جائے گی، برائی کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے اپنے بندوں پر، کہ اس نے بندوں کو معاف کرنے کے کس قدر بہانے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم کا اظہار کیا ہے کہ نیکی کا ارادہ کرے اور کرے نہیں تو نیکی لکھ دی جائے گی، کر لے تو 10 گنا، 10 نہیں 70 گنا،
70-100 گنا اور اس کو بڑھاتا چلا جائے گا، اور برائی کا اگر ارادہ کرے اور کرے نہیں تو پھر بھی نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر برائی کر لے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اللہ کی جنات کو حاصل نہیں کرتا، نیکیاں نہیں کرتا، نیکیوں کی طرف نہیں آتا، تو پھر اس کی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے اس کی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی روایت ہے، اور اسی معنی کی اور روایات بھی ملتی ہیں جو صرف بخاری کے اندر ہے، کتاب و توحید کے اندر ہے، اور مسلم کے اندر بھی یہ روایت ہے کتاب الایمان میں، جس میں اسی طرح کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ یقول اللہ اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر برائی کا ارادہ کرے تو اس وقت تک نہ لکھو جب تک کہ اس کو وہ کر نہ لے۔ فإن عملها فاکتبوها بمثلها، اگر وہ کر لے برائی تو اتنی لکھو جتنی اس نے برائی کی ہے۔ وإن ترکها من اجلی، اگر میرے خوف سے، میری جلالت سے، میرے ڈر سے اس کو میری کوئی بات یاد آ گئی، اس کو نصیحت یاد آ گئی، اللہ کے رسول کا کوئی فرمان یاد آ گیا، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں آ گیا، تو اگر اس نے وہ چھوڑ دی ہے فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا، نیکی کا ارادہ کیا اور کی نہیں ہے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ 700، اگر وہ کر لے تو 10 گنا اور 10 سے 700 گنا تک اس کو بڑھا دو۔ کس قدر میرا رب رحیم ہے اپنے بندوں پر، کس قدر کریم ہے۔ اور سورہ نام کے اندر 160 نمبر آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ ابھی ہم نے بتایا بھی ہے کہ جو نیکی لے کر آئے تو اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جائے۔ اور وہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی 261 نمبر کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اب یہ تو ایک عام سی مثال ہے، اگر آدمی کھیت میں جائے دیکھے زمیندار، کاشتکار، کسان گندم کا ایک دانہ زمین میں کاشت کرتا ہے، بوتا ہے، اور اس سے 1 سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نیکیوں کو بڑھاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، تو جو نیکی کرنے والا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اور گناہ کرنے والے کو رک جانا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو برائی کرے گا تو اس کی برائی کا اس کو اتنی سزا ملے گی جتنی اس نے برائی کی ہے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں البتہ ایک چیز یہاں پر ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آدمی حرم شریف میں، اللہ کے گھر میں، وہاں نظام تھوڑا سا مختلف ہے کہ وہاں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، یہاں تو 1 کی 10 ہے نا، اور 10 کی 700 ہیں، وہاں تو لاکھوں میں ہے، نیکیوں کا ثواب بھی لاکھوں میں ہے، وہ حرمت والا شہر ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے سورہ حج کی 25 نمبر آیت ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اگر وہاں پر کوئی ظلم، زیادتی، گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اسے دردناک
عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو اس کے بارے میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، یہ تمام کا اتفاق ہے، اور وہ بلکہ زیادہ تر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکے میں زیادہ وقت نہیں گزارتے تھے۔ عمرہ کرنے گئے، عمرہ کیا، اور مکے سے باہر جا کر وہ رہائش اختیار کرتے تھے، یا زیادہ وقت مکے میں نہیں گزارتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ کا ارادہ نہ ہو جائے، کہیں ہم گناہ نہ کر لیں، کیونکہ وہاں گناہ بھی جس طرح نیکیاں بڑھتی ہیں اس طرح وہاں پر گناہوں کا بھی اسی طرح کا حساب ہے۔ اس لیے وہاں یہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ وہاں کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے یہاں برائی کی، گناہ کا ارادہ کیا تو ایک ہی لکھی جائے گی، وہاں بڑھ سکتی ہیں، وہاں بڑھتی ہیں، اس لیے وہاں سے بچا جائے، وہاں گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اور ویسے جو اللہ کا لطف و کرم ہے وہ اس حدیث سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اپنے بندوں کو بخشنے کے مواقع مہیا کیے ہیں، اور اس قدر اللہ کی رحمت وسیع ہے کہ بندہ نیکی ایک کرتا ہے اور اس کو 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور برائی کرتا ہے تو اس کی برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آخر میں ہم اس حدیث کے فوائد پر بات کرتے ہیں کہ جو پہلے ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ نیکی کا ثواب 10 گنا تک، اور بعض اوقات جیسے حدیث میں آ رہا ہے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، برائی کیفیت کے اعتبار سے تو بڑھ جاتی ہے، مقدار کے اعتبار سے نہیں، مقدار نہیں اس کی بڑھتی، برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ برائی کوئی شخص پوری کوشش سے برائی کرنا چاہتا ہے مگر کہیں بے بس ہو جاتا ہے اور برائی نہیں کرتا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی لکھتے نہیں ہیں۔ نیکی تو اس نے ارادہ کیا تو لکھ دی، برائی اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے۔ فائدہ نمبر 4 یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے لطف و کرم، مہربانی اور اس کی رحمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، اور پھر بھی اگر بندہ اللہ کی جنت حاصل نہ کرے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور ان نیکیوں کو جس طرح سے حدیث میں بیان ہوا ہے 1 سے 10، 10 سے 70، 70 700، 700 سے بڑھتی چلی جائیں، تو نیکیوں کا پلڑا، کیونکہ وزن ہونا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھاری کر دے، وزنی کر دے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان.